کا مدینے میں اٹھایا میں نے، فصلیاں ٹوٹ گئی اور چھپایا میں نے، چین تربت میں بھی ایک پل کو نہ پایا میں نے، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، یہ تو اے نور نظر یاد تجھے بھی ہوگا، کس مشقت سے تمہیں پیس کے چکی پالا، خون رشتہ ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، وعد طفلی کی ہر ایک بات نبھائی جس نے، پھول سے جسم پہ تلوار بھی کھائی جس نے، تو وہ بے کس ہے کہ تربت بھی نہ پائی جس نے، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، لال میں دکھ پائی ہوں میں تمہیں خلد سے رونے کے لیے آئی ہوں، خون کی چادر تو ہٹاؤ کہ میں دیدار کروں، اپنی ممتا کا بھلا کی جگہ اظہار کروں، ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، کربلا ڈوب چکی خون میں دن ڈھلنے لگا، منتظر بیٹھے ہیں جنت میں رسول دوسرا، لال اب دیر نہ کر ماں کے گلے سے لگ جا، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، لال میں دکھ پائی ہوں میں تمہیں خلد سے رونے کے لیے آئی ہوں، نام زہرا ہے میرا۔ ہلو ہلو ہاں 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 آ رہی ہے۔ ہاں شروع کریں۔ السلام ہاں علیکم۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سلوات۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا،
مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، خاک بستر کی طرح بھاگ گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، جب تلک باہوں میں جھولانا جھلا لو مجھ کو، تم تو سوتے نہ تھے جب تک نہ سلا لو مجھ کو، رات سے پہلے ہی نیند آ گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، ارے آپ کے حلقوں پہ خنجر ہے چلایا کس نے، داغ مجھ پر یہ یتیمی کا لگایا کس نے، یہ تو پوچھو میں یہاں آ گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، صرف میں ہی نہیں جل گیا دامن بھی میرا، ڈھونڈتی پھرتی ہوں صحرا میں تمہارا سینہ، تم کو کربل کی زمین کھا گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، تھک کے سوئے ہو تو سوتے رہو میں جاگوں گی، میں ہواؤں کا یہاں شور نہ ہونے دوں گی، میں ہواؤں کا یہاں شور نہ ہونے دوں گی، یہ فضا تم کو پسند آ گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، بابا دیکھو میرے کانوں سے لہو جاری ہے، چادریں چھن چکی اب قید کی تیاری ہے، ہر طرف غم کی گھٹا چھا گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، ارے آپ کا سینہ تو تیروں سے
بھرا ہے بابا، میں کہاں سو کے ملتی نہیں سینے پہ جگہ، امت جد یہ ستم ڈھا گئی کیسے بابا، امت جد یہ ستم ڈھا گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، خاک بستر کی طرح بھاگ گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے تمہیں نیند آ گئی کیسے بابا، مجھ سے پہلے. مدحت بیٹا مائک آن کرو پلیز. آ رہی ہے. شروع کرو سلوار تھوڑا مائک ذرا قریب کریں تاکہ آواز صحیح آئے. مدد مائک قریب کریں تاکہ آواز صحیح آئے. مدد آواز سن رہی ہے؟ جی وہاں ذرا مجمع ہے، وہاں مجمع ہے، لوگوں کو آواز نہیں جا رہی ہے.
آواز نہیں آ رہی ہے. اوکے چھوڑ دو. موبائل تو ادھر اور کوئی نہیں چل رہا ہے تو سب بند ہے ادھر. ہاں مرثیہ اور میں وہیں ہوں بغل ہی میں ہوں. ہاں نہیں سب کو آپ کہیں نا وہ سب کو کہہ دیں میوٹ کر دیں. 5 منٹ خالی موبائل لے جاؤ پاس. اکبر نے کھائی تھی بولے جب سے نالی اکبر نے کھائی تھی آگے ہے وہ وش ہوئے حسین ہے وہ زینب ہستی گردن پہ تیرا دل میں سینے پہ زینب یہ حال دیکھتی ہے اور بس نہیں زینب یہ حال دیکھتی ہے اور بس نہیں محرم ہوتا جاننا پردے کا ہوش ہے یہ سب لہو کا جوش ہے الفت کا جوش ہے یہ سب لہو کا جوش ہے الفت کا جوش ہے وہ نبے کسی کا وہ گھبرانا داستا وہ تھر تھرانا سیتا وہ اڑنا واسطہ کہنا تلک تلک ہے یہ کلمہ ہے راستہ اے شمر واسطہ یہ اکبر کی پیاستا اے شمر واسطہ یہ اکبر کی پیاستا میرا میرا پیاسے کو چھوڑ دے پیتا ان کے نوازے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا ان کے نوازے کو چھوڑ دے شکر پاس جو تو کرے جو تو کہے چادر بدن کے نیچے کہے الگے کل ہے سرفراز لکھانی کل حسن میرا کے جو تو کہے پانی تھوڑا ملے گا نظر کی جائی کو ہوش
भाई को आंसू छुड़ा के होश में लाऊंगी भाई को सोफा किसे बहन को मैं पूछूंगी भाई से परदेश में भी छोड़ते हो जहरा की जाई से ये बेपता है पूछ ले सारी खुदाई से अरे तौबा है क्या तुझे मेरी माँ की कमाई से अरे तौबा है क्या तुझे मेरी माँ की कमाई से कुछ अरे सब छाऊंगी तरह तुझे क्या करूं समझाऊं किस तरह तुझे हो गया, खत्म मम्मा, हो गया, खत्म मम्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराए सलामती इमाम ज़माना बाबाज़ बुलंद नारे सलवात। एक मर्तबा दुरूद सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम वसीम हसन इब्ने हसन ज़की सूरह मुबारकतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा रोशनी ने गलत कर दिया। लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। रसूलुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन व बिल क़ासिम अल मुहम्मद सल्लल्लाहु अहलिल बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तमाम तर हम्द व सना उस परवरदिगार आलम के लिए, उस अल्लाह के कायनात के लिए जो हयात व ममात पे अख्तियार रखने वाला, जिनमें इसको खल्क करने वाला, बतन मादर में हिफाजत करने वाला, शिकम मादर में रिस्क देने वाला, वो परवरदिगार आलम कि जिसने हमें और आपको दुनिया की तमाम नेमतों से माला माल किया, उसमें से बेहतरीन नेमत हमें और आपको विलायत इमाम मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अता फरमाई।
تمام حمد و ثنا و شکستہ پہلو بی بی فاطمۃ الزہرا آج انہدام جنت البقیع بھی ہے. لاکھوں درود و سلام اس شکستہ قبر پر کہ جس کی دعاؤں کا ثمر بن کر ہم اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں. یہ آج ایک تعزیت کی مجلس ہے جہاں پر بچے تڑپ کر رہ گئے اپنے والدین اپنے والد کو کاندھا دینے کے لیے. بہت دل خراش ہوتا ہے پردیس میں جب ہمارا اپنا کوئی بچھڑ جاتا ہے. بہر الہ جو جس مشکلات میں ہے پروردگار عالم ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرمانا. ایک بہت ہی مشکل لمحہ ہے کہ خود اس مجلس کو پڑھنا، لیکن مرحوم کی ہمیشہ سے حسرت رہتی تھی جب بھی پاس بیٹھو تو مولا عباس سے بہت عقیدت تھی ان کو، ہمیشہ مجلس عزا سنا کرتے تھے. کل من علیہا فان فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. حضرات محترم، کیونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے اس لیے میں نے ایک ایسی آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے کہ جس میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان. اس کائنات میں ہر شے کو فنا ہونا ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، بلکہ بقا دار و دار کی فنا پر ہے. جب تک شے فنا نہیں ہوتی دوسری شے بنا نہیں کرتی. گندم کے خوبصورت دانے خود کو زمین کے سینے میں فنا کرتے ہیں تو لہلہاتے ہوئے کھیت تیار ہوتے ہیں. آپ کا بھولا بھالا بچپن، معصوم بچپن خود کو فنا کرتا ہے. جوانی خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو موت آتی ہے. یہی چار زمانے انسان کے ہیں، یہ زمانے جو خدا کی طرف سے ہیں. ایک بچپن، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا، چوتھی موت. یہ جو ہے فرق انہیں پروردگار عالم نے اپنی طرف سے خلق فرمایا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان اس گفتگو کو کروں تو یہ چار چیزیں جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. بچپن، اس کی پہچان کیا ہے؟ بات بات پہ رونا، کوئی شے مانگنی تو رونا، کوئی شے طلب کرنی تو رونا. اچھا رونا بھی دو قسم کا ہے. ایک رونا وہ ہے جو ہم سب کو یاد ہے، ایک رونا وہ ہے جو کسی کو یاد نہیں. جو رونا کسی کو یاد نہیں وہ یہ ہے کہ جب پہلے پہلے آپ نے اس زمین پہ قدم رکھا، ہوائیں چلتی دیکھیں، فضائیں مہکتی دیکھیں، بھائی بہنوں کا پیار دیکھا، چاند سورج کی چمک دمک دیکھی، پھر بھی آپ کا دل اس دنیا میں نہ لگا، آپ نے رونا شروع کر دیا. رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کو آپ کا پہلا رونا یاد نہیں. اگر دنیا کو اپنا وہ پہلا رونا یاد ہوتا تو دنیا رونے کو برا نہیں کہتی. جب تک آپ روئے نہیں تھے ماں بھی اداس تھی. جب وطن مادر سے آپ آئے باہر تو جب تک آپ روئے نہیں تو ماں بھی اداس، باپ بھی اداس، بہنیں بھی اداس، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اداس، طبیب بھی اداس. کیوں؟ کیونکہ زندہ نہیں بچے گا. کیوں نہیں بچے گا؟ کہا رویا ہی نہیں. اور جب رونے لگے تو چاروں طرف مبارک بادیں شروع ہو گئی. کہا یہ کیسی مبارک باد ہے؟ کہا یہ اب زندہ رہے گا. کیا دلیل ہے کہ اب یہ رو پڑا ہے تو زندہ رہے گا؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آتے ہی ہر انسان رو کر یہ بتلاتا ہے کہ دنیا میں جینا ہی وہی کہا جاتا ہے جو رونا جانتا ہے. جو رونا نہیں جانتا وہ جینا نہیں جانتا. یہ وہ پہلا رونا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہمیں چپ کرانے کے لیے صرف ایک ایسا دین تھا جسے دین اسلام کہتے ہیں، جو باضابطے حیات تھا، جس نے آپ کو دو لوریاں سنائی، ایک کو اذان کہتے ہیں، ایک کو اقامت کہتے ہیں. روتے کو چپ کرانے کے لیے کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت دی گئی. پہلی اذان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی، ورنہ اذان اور اقامت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اقامت ہو جائے تو قد قامت الصلاۃ، جماعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مگر جب پہلی اذان اور اقامت آپ کو سنائی گئی تو اذان ہوئی
अकामत हुई, नमाज नहीं हुई। और जब हम इस दुनिया से चल दिए, जनाजा उठा, जनाजा गाह में रखा गया, न अजान हुई, न अकामत हुई, सिर्फ नमाज हुई। आए तो थे, अजान है, अकामत है, आगाज नहीं, गए हैं, न अकामत है, न अजान है, सिर्फ नमाज है। गोया पैदा होते ही आपके कान में अजान और अकामत कहलवा कर खुदा इस्लाम ने ये मुतनब्बे किया था कि आज से ही उस नमाज का इंतजार करना शुरू कर दो जिसकी अजान और अकामत तुम्हारे कानों में कह दी गई। अब जब हम इस दुनिया से चल दिए तो इंसान की ये जिंदगी का वक्फा गौर करिए तो कितना मुख्तसर वक्फा है। ये इतना मुख्तसर है कि जिंदगी का वक्फा जितना अकामत और अजान के दरमियान होता है। अब ये जिंदगी कैसे गुजारी जाए? अजान और अकामत, नमाज के दरमियान का वक्फा अल्लाह ने आपको अता करके आपको ये बेदार किया था। जितना वो मुकद्दस वक्फा है उतनी ही जिंदगी का वक्फा मुकद्दस रखो। अजीजान मोहतरम, दुनिया में आना, आपकी सांसें लेना, आपके तमाम उमूरों को अंजाम देना, आइए हम और आप गौर करें तो खुदा ने हमें और आपको ये 4 चीजें अता फरमाई। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत। बचपन ये वो है कि रोना है तो जिंदगी का पता है। कोई शय मांगी बचपन में तो हाजत पूरी कर दी गई, कोई चीज तलब की गई तो हाजत पूरी कर दी गई, हर चीज को पूरा कर दिया। हम रोए बचपन में तो तमाम उलमाए हक ने कहा ये मासूम है, ये मासूमाना है। जो जो रोना कम होता गया मासूमियत खत्म होती चली गई। मालूम हुआ रोना मासूमियत की निशानी है, रोना मासूमियत की दलील है। मगर ये पहला दौर बड़ा बेवफा निकला, छोड़ के ऐसे भागा कि पलट के इसने ना देखा। अब आ गया दूसरी जिंदगी का मकाम, दूसरा जमाना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जवानी, जो बड़ी तेज मिजाज है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें खून की गर्मी है, जिसमें कभी कभी अदब व एहतराम भूल जाते हैं। ये जिंदगी का दूसरा दौर था। हमने सोचा शायद ये जिंदगी का दूसरा दौर हमारा साथ दे जाए, लेकिन ये क्या हुआ, इसने भी बड़ी तेजी से अपने दिन को गुजार दिया। ये दूसरा दौर भी बड़ा बेवफा निकला। आइए वो तीसरा दौर है जिसे हम और आप कहते हैं बुढ़ापा, जिसे हम और आप कहते हैं ज़ईफी। आया तीसरा दौर जिसे हमने बुढ़ापा समझ करके ले लिया। अब क्या हुआ, हमारे वजूद में तब्दीलियां शुरू हो गईं। अगर हमने हक पहचाना, दीन पहचाना तो इबादत है, मुसल्ला है, विलायत अली है, और हमें हलाल और हराम हर चीज पता है। अगर खुदा न खास्ता हम राह रास्त से हट गए, हमने नमाजें छोड़ी हुई थी, हमने दीन को छोड़ा हुआ था, हमने इस्लाम को छोड़ा हुआ था। अब ये हमारा बुढ़ापा कैसा हुआ कि हमारे अंदर अगर दुनिया लग गई तो जमा करने का शौक हो जाता है। इसको भी ले लो, उसका हक भी ले लो। अगर आप कभी किसी बूढ़े की अलमारी को खोल करके देखें तो दुनिया जहान की चीजें आपको नजर आएंगी, जो एक जवान की निगाह में, हमारी आपकी निगाह में बेकार चीजें होंगी। लेकिन जब हम उस बेकार चीज को हाथ लगाने लगेंगे तो वो बुजुर्ग दौड़ कर आएगा, हमें झिड़कियां देगा, कहेगा नहीं कतन नहीं हाथ लगाना, ये हमारी चीजें हैं, इसे नहीं छूना। वो उसे अजीज करता है। अक्सर हमने आपने ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं कि जो अपने सरों के नीचे छोटी छोटी गठरियां बना करके कीमती चीजों को रख करके अपने सिरहाने रखते हैं। तो हम ये पूछते हैं तो पता चला ये कुदरत की तरफ से आ गया। गोया इस तीसरे दौर की पहचान ये है कि जमा तो कर लेता है, लेकिन क्या होता है, याददाश्त चली जाती है। कभी कभी चीजें रखकर भूल जाता है, कहाँ पे किस चीज को रखना है, कहाँ पे किस चीज को रखना है, यानी याद नहीं रहती कि मैंने कौन सा शय कहाँ रखा है। लेकिन फिर क्या होता है, उसने कहा बचपना गया, जवानी गई, बुढ़ापे को दिल से लगा लिया कि चलो बुढ़ापे में हम जी जाएंगे। लेकिन ये भी बड़ा बेवफा निकला, छोड़कर भाग गया, हवाले कर गया किसके? चौथे के, जिसे कहते हैं मौत। मगर वो भी ऐसा निकला बावफा, चौथा बावफा कि कब्र में साथ,
حشر میں ساتھ، منکر نکیر کے ساتھ، ملکل موت کے ساتھ، ہر وقت ساتھ ساتھ، کوثر و تسنیم کے وقت ساتھ۔ پہلے کو کسی نے نہیں کہا کہ بچپن برحق ہے، دوسرے کو کسی نے نہیں کہا جوانی برحق ہے، تیسرے کو کسی نے نہیں کہا بڑھاپا برحق ہے، چوتھے کو سب نے کہا موت برحق ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، ہر شے فانی ہے۔ اور بقا کسے کہتے ہیں؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں۔ وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر لاش پہ چہرہ نہیں ہوتا تو شناخت نہیں ہوتی۔ وجہ اسے کہتے ہیں جسے کوئی شے سمجھ میں آ جائے، جس سے کوئی شے پہچانی جائے، اسے کہتے ہیں وجہ۔ چہرے کی وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہچان ہوتی ہے، چہرے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، پہچان بنتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں ہمارا خدا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، جو ذہن میں سماتا نہیں، فکر میں آتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل ترجیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے، ذہن محدود ہے، وہ لامحدود ہے، لامحدود محدود میں آتا نہیں۔ پھر کیسے پتا چلے کہ وہ کون ہے؟ کیسے پتا چلے کہ اس کی شناخت کیا ہے؟ بس جس کو اللہ پہچانا جائے اسی کو وجہ اللہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے خدا پہچانا جائے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ آگے چل کر کے دیکھیں کہ خدا نے کسے برحق کہا۔ خدا نے کہا چوتھی چیز برحق ہے، موت برحق ہے۔ ہر چیز میں ہر شے کو فنا ہونا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں ہونا، جسے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو یہی پروردگار عالم آگے چل کر کے کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ہم اور آپ چوتھی چیز پر اگر غور کریں، فکر کریں، اس لیے کہ ایصال ثواب کی مجلسیں ہمارے اور آپ کے لیے یہ درس ہوتی ہے کہ اب تم انتظار کرو کہ کب تمہارے لیے فرش عزا بچھے گی، کب تمہارے لیے لوگ رو رہے ہوں گے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس وجود کو اس جگہ پہ لے کر جانا چاہیے کہ شاید یہ تمام احکام چند دنوں میں ہمارے لیے ہوں، ہم اپنے آپ کو کیسے آمادہ کریں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، خدا کہہ رہا ہے موت بھی برحق ہے۔ موت ہی کے موضوع کا میں نے انتخاب کیا کیونکہ علی والا موت کے موضوع سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، موت کے موضوع سے وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، موت کے موضوع سے وہ کبھی بھاگتے نہیں ہیں۔ بھاگے جسے موت مار دے، علی والے کو موت مارتی نہیں ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جنہیں موت مار دیتی ہے۔ ابھی تو آپ نے آیت پڑھی نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا علی والے کا نفس نہیں ہوتا؟ موت کا مارنا اور ہے، ذائقہ چکھنا اور ہے، موت کا طاری ہونا اور ہے، موت کا ہلاک ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے۔ فقہ کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اتنا ظالم ہو کہ نمک کے کم ہونے یا زیادہ ہونے پر وہ اس پر تشدد کرے گا تو عورت روزہ رکھتے ہوئے بھی، جو ہمیں اور آپ کو فقہ اجازت دیتی ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی اجازت ہے کہ اسے وہ نمک کے ذائقے کو چکھ لے، وہ ذائقے کا سالن کو چکھ لے کہ نمک پورا ہے یا نہیں، اس کے چکھنے سے اس کا روزہ ٹوٹے گا ہے نہیں۔ جس طرح اس عورت کے ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح علی والا موت کا مزہ، موت کا ذائقہ ضرور چکھتا ہے مگر موت اسے مارتی نہیں، ذائقہ وہ چکھتا ہے۔ اسی لیے تو جب ہم قبر میں لٹاتے ہیں تو پھر ہم مردے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم اس سے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ اسے کہتے ہیں، اسے نہیں کہا جاتا جسے موت مار دے۔ سن اور سمجھ اسے کہا جاتا ہے جو زندہ بھی ہوتا ہے، جو سن بھی رہا ہوتا ہے اور جو سمجھتا بھی ہے۔ موت
اسے نہیں کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ ہم اور آپ اگر سورہ یاسین کی آیت کو بھی دیکھیں کہ جس کا روزانہ دن رات ہم اور آپ ہر نماز فجر میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اور آپ سورہ یاسین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو معبود برحق نے وہ خوبصورت قرآن ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو سورہ یاسین کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ موت اور حیات پہ ایسے واضح کریں کہ اگر موت کے متعلق کوئی ابہام ہو، موت کے متعلق اگر ہم دور ہو جائیں، کوئی پریشانی ہو جائے تو وہ دور ہو جائیں، تو ہم اس سے اور قریب ہو جائیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ موت علی سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ اور ہم اور آپ اگر دیکھیں کہ سبحان الذی خلق ازواجہ کل مما تنبت الارض، پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے، یہ دیکھیے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ بنی کیسی ہے۔ جب وہ بنی اس کی ساکھ سمجھ میں آ جائے گی، اس کا کنٹرول سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے حیات کیسے بنی یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، اور میں یہ چھوٹی سی ادنا سی کوشش آپ کی خدمت میں کروں گی کہ پیش کروں گی کہ سبحان الذی، بے شک پروردگار عالم نے جتنے بھی جوڑے ہم نے بنائے کائنات میں، ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے۔ پروردگار نے بغیر جوڑے کے کوئی شے نہیں بنائی ہے۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی جوڑے بنائے ہیں وہی 3 چیزوں سے بنائے ہیں پروردگار عالم نے، جس سے ہماری اور آپ کی خدا نے خلقت کی ہے۔ وہ 3 چیزیں پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے درمیان کس چیزوں کا استعمال کیا ہے؟ مما تنبت الارض، زمین سے لیا، ومن انفسہم، نفس لیا، ومما لا یعلمون، جس کی حقیقت تم نہیں جانتے، یعنی خدا ہمیں اپنی زبان میں روح کے بارے میں بتا رہا ہے کیسی بنی زندگی۔ ادھر سے چلی روح، ادھر سے چلی مٹی، یہاں سے زمین و جمادات، دوسرے درجے میں آئی نباتات، تیسرے درجے میں آئے حیوان، 3 تک قابل تعریف نہیں تھی۔ چوتھے درجے میں جب آئی انسان کی مٹی تو قابل تعریف ہو گئی۔ پروردگار عالم نے خود کہا لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم۔ 3 درجے تک قابل تعریف نہیں، چوتھے درجے میں قابل تعریف۔ ادھر سے روح چلی، عالم امر سے روح کیا ہے؟ یسألنک عن الروح، یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں گے، تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دینا کل الروح امر من ربی، کہہ دو کہ روح امر رب ہے، اس کا علم تم کو نہیں دیا گیا ہے، بڑا تھوڑا سا علم تم کو روح کے بارے میں دیا گیا ہے۔ روح کو موت نہیں آتی اس لیے کہ روح امر رب ہے۔ تب آپ خود بتائیے کہ جو ہم سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اولو الامر کا ہے، تو امر کو موت نہیں آتی تو اولو الامر کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ ادھر عالم امر سے چلی روح، تو پھر عالم نبوت میں آئی، عالم نبوت کے بعد عالم ملکوت ملک میں آئی، پھر عالم انسان میں آئی۔ ادھر سے یہ چلا، ادھر سے وہ چلا۔ جب 2 چیزوں کو کبھی ملایا جاتا ہے تو ہمیں اور آپ کو تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جسے ہم اور آپ عام زبان میں کہیں کہ اگر ہمیں کسی پیپر کو آپس میں ملانا ہے تو ہم اور آپ کسی گوند کا، کسی گلو کا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے وہ اچھی طرح چپک جائے، ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔ تو ادھر سے جب روح چلی، ادھر سے مٹی چلی ہے، جسم چلا ہے، دونوں کو ملانا ہے۔ اب پروردگار عالم ملائے کس سے؟ تو دیکھیے خدا نے کس چیز کا استعمال کیا، نفس کے ذریعے سے۔ یہ نفس ہے جس نے دونوں کو جوڑا ہوا ہے، اور جو موت کا ذائقہ ہے وہ نفس کو چکھنا ہے، نہ روح کو نہ جسم کو۔ موت آئے گی نہ جسم کو، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو جسم ویسے ہی رہتا ہے، وہی آنکھیں، وہی کان، وہی ناک، وہی زبان، وہی ہاتھ، اور روح کے لیے ہم کہتے ہیں روح پرواز کر گئی۔ پرواز کر گئی تو موت کہاں آئی؟ موت آتی تو پرواز کہاں سے کرتی؟ موت کا ذائقہ تو نفس کو چکھنا ہے، یعنی نفس نکلا ہے، عربی میں جسے ہم کہتے ہیں قول ہے کل شیء راجع الا اصل، ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ تو جب دونوں جدا ہوئے اور جسم جدا ہوئے تو جسم آیا تھا مٹی سے، مٹی کی طرف چلا، پستی کی طرف چلا، نیچے چلا۔ روح آئی تھی اوپر سے، اوپر کی طرف چلی، ادھر سے آئی تھی روح، ادھر چلی۔ زمین جسم
زمین کی طرف چلا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، مجھے بتائیے کہ ترقی اوپر جانے میں ہے یا نیچے جانے میں؟ کتنی کوششیں، کتنی کاوشیں، کتنی محنتیں، کتنی آسانی ہم اور آپ اپنے اس جسم کو پہنچاتے ہیں، اسے جب کی جانا ہے نیچے۔ کتنا ہی بڑا عالی شان، کتنا بھی بڑا عالم گزرا ہو، کتنا بھی بڑا سائنسداں گزرا ہو، کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، ہر ایک کو زمین کے نیچے جانا ہے۔ اور انسان ساری کوششیں کرتا ہے اپنے بدن کو سہولتیں پہنچانے کی، جسم کو بچا لیں، اس کو نرم بستر دے دیں، اس کو گاڑی دے دیں، ایسی غذا دے دیں، دوائیں دے دیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کتنا ہی اسے بچانے کی کوشش کرے، اسے پستی کی طرف جانا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اگر بچانا ہے تو روح کو بچایا جائے، اگر بقا کی کوشش کرنی ہے، اگر زندہ رکھنا ہے، اگر ترقی دینی ہے، کسے؟ روح کو۔ اور زندگی کی دلیل رزق ہے۔ ہم جب تک کھا پی رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ زندگی ہے، حیات ہے، اور جب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ ختم ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کے رزق کا بندوبست کیسے کرنا ہے، رزق کی غذا کیا ہے، تو میں اتنی زیادہ تشریح تو نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک شعر کا سہارا لیتے ہوئے کہ ہمیں ہمیشہ گرد زباں ہے علی کا نام اقبال، پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو روحانی غذا حاصل کرنی ہے وہ ہے عبادت الہی، وہ ہے قرآن، وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ، وہ ہے ولایت امام متقیان علی ابن ابی طالب۔ جس نے زندگی بھر جس نے ذکر علی کیا اس کی روح کو موت نہیں آتی۔ جب روح جسم سے نکلنے لگے تو رزق آ جاتا ہے، اور وہ رزق کس کی صورت میں آتا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اللہم صلی اللہ محمد و آلہ کی سب شکل میں جسم کو چلانے والی روح جب جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے تب اس کی بقا چاہیے۔ مرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو انتظام کرنا چاہیے۔ کس انداز میں کریں، کہاں سے انتظام کریں؟ پتا تو ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہماری آپ کی روحانی غذا، ہماری آپ کی روحانی قوت، ہماری آپ کی یہ تمام چیزیں عطا کرنے والا کون ہے؟ ہر ایک جانتا ہے، وہ ہے ہمارا آپ کا مولا علی، وہ ہمارا آپ کا آقا علی، کہ جس نے ہمارا آپ کا وہ مولا کہ ہمیں اور آپ کو لب کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے حارث حمدانی کہ جو مولا کی بارگاہ میں آئے تھے، رو کر کے کہتے مولا آپ موت سے بہت ڈراتے ہیں۔ مولا جب آپ خطبے میں اپنے ہاں موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، بڑے خوف و ہراس کے عالم میں آ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں حارث حمدانی تم پریشان ہو، تمہارا چہرہ اتنا متغیر کیسے ہے، تم اتنے زیادہ خوفزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ حارث حمدانی کہتے ہیں مولا مجھے غور سے دیکھیے، میں لرز رہا ہوں، میرے بغیر بتائے آپ نے، بے شک آپ علم غیب کے مالک ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے میرا چہرہ دیکھ کر کے جان لیا۔ حارث حمدانی بتاؤ کیا ہوا؟ کہ مولا اب آج اتنا بھی بتا دیجئے کہ جب موت آتی ہے تو روح کیسے نکلتی ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہنے لگے کہ حارث حمدانی ایسے کہ جیسے کسی خاردار درخت پر، کسی کانٹے پر ایک ریشمی کپڑے کو ڈال دیا جائے اور جب اسے کھینچا جاتا ہے تو تار تار جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حارث حمدانی اپنی جگہ پر لرزہ براندام ہو گئے۔ کہا مولا اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا حارث حمدانی یہ ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو ہماری ولایت کے منکر ہیں۔ حارث حمدانی جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس موت ایسے آتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو۔ حارث حمدانی خوشی کے عالم میں آ گئے۔ پھر اتنے میں کہتے حارث حمدانی پریشان کیوں ہو؟ کہ مولا موت سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، کہا حارث حمدانی اگر تمہارے پاس میں آ جاؤں تب؟ تو حارث حمدانی کہتے ہیں مولا تب تو ایسی موت کو میں 100 بار گلے لگا لوں۔ مولا آپ کی زیارت ہوگی اور میری روح نکل رہی ہو تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ہراس، نہ کوئی ڈر، اس لیے کہ ہمارا آقا، ہمارا سید، ہمارا مولا آ گیا۔ تو میرے مولا نے کہا حارث حمدانی جب میرا چاہنے والا، میرا عاشق
میرا محب جب دنیا سے جاتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ میرا دید کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حارث ہمدانی آگے نکل گئے، اطمینان آ گیا، سکون آ گیا، تھوڑی دور گئے، الٹے قدم واپس آئے، پھر چہرے پر پریشانی آ گئی۔ مولا نے پوچھا حارث ہمدانی اب کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا آپ اکثر سفر پر جاتے ہیں، آپ سب اکثر باہر رہتے ہیں، مولا اگر آپ کی غیر موجودگی میں آ جائے موت تب؟ میرے مولا مسکرائے، کہا اے حارث ہمدانی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی پڑھا تھا، کیونکہ مسلسل آپ لوگ ہمیں سن رہی ہیں کہ لگاتار پروردگار عالم ہر ایک پر اپنی رحمت نازل کرے کہ ہم لوگ ایک ایسی وبا، ایک ایسی چیز میں مبتلا ہوئے ہیں کہ مسلسل ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ 40 جگہ رسول خدا نے دعوت دلوائی تھی، تو حارث ہمدانی کو تمام واقعات اور جنگ صفین کا واقعات جب بیان فرمایا تو حارث ہمدانی اطمینان میں آ گئے، کہ مولا اب سکون آ گیا، اب موت آئے گی تو بے شک موت برحق ہے، میں آگے بڑھ کر گلے سے لگا لوں گا۔ موت ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر کسی کو پریشان کرتا ہے، موت یقیناً ان کے لیے بے چینی ہے، پریشانی ہے ان کے لیے جنہیں یہ خبر نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ موت مضطرب نہیں کرتی ہے، لیکن ولایت علی پر ہم بڑے چین سے مر جاتے ہیں، ہمارے پاس وجہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی آئے اور مجھے کہے کہ تمہارے پاس 30 سیکنڈ ہے اور ایک جملے کی تمہیں اجازت ہے، ایک جملے میں پڑھ کے بتاؤ موت کسے کہتے ہیں، تو میرے سامنے بہتر ترین جملہ یہ ہے کہ جب علی کی شنیز سے دید میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو، اسے موت کہتے ہیں۔ 10 محرم سن 61 ہجری سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ سانس لینا زندگی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری لوگوں کے پاس فلسفہ تھا کہ سانس لینا زندگی ہے، سانس کا رک جانا موت ہے۔ 10 محرم کے بعد حسین ابن علی نے فلسفے کو تبدیل کر دیا۔ امام نے بتا دیا ہے کہ بہت ایسے ہیں جو زندہ رہ کے بھی مردہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر، معبود کا کرم ہے کہ ہم اور آپ آقا حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو کتنا خوبصورت نظارہ ہمارے آپ کے درمیان سے خوف و ہراس، موت کا ڈر امام حسین نے کیسے نکال دیا۔ ادھر 1 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے، ادھر زندگی سے محبت تھی، ادھر موت سے محبت تھی، ادھر منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا، ہر کوئی تمنا کر رہا تھا میں زندہ رہ جاؤں، میں زندہ واپس چلا جاؤں، ادھر ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کل میں مر جاؤں گا، کل میرا بھی لہو حسین کے کام آ جائے گا۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی، وہاں زندگی سے لپٹا جا رہا تھا، یہاں موت اپنا پنجہ چھڑا رہی تھی۔ 9 لاکھ کے سامنے موت کیسی آئی، 72 کے سامنے موت کیسی آئی۔ ادھر سے اکبر آئے، ادھر سے 5000 فنار ہوئے، ادھر سے 30,000 بھاگے، ادھر سے غازی آیا، ادھر سے 10,000 بھاگے۔ عصر کا وقت آیا، مؤرخ نے قلم توڑ دیا، اس نے کہا زندگی ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، لیکن یہ فلسفہ کیا ہے، ادھر لاکھوں میں ہزاروں بھاگ گئے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا، وہاں لوگ زندگی بچاتے بچاتے بھاگ گئے، یہاں چراغ بجھایا گیا۔ یہ ہے سچے امام کے چاہنے والے۔ ہم اور آپ بھی تو اپنے امام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیویوں، آج بہت بڑا دن ہے، آج امام زمانہ کی آواز میں لبیک کہنے کا دن ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ اس بطول کے لیے، اس عذرا کے لیے کن امور کو انجام دے رہے ہیں۔ آج جگرے ہمارے آپ کی امام زمانہ کا منقلب ہے، ہم کس انداز میں سچے امام کے چاہنے والے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو کربلا سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ سچے امام کے سامنے زندگی کی ہنسی، خدا نے کیا کہا تھا، موت کا ذائقہ یہ نہیں بتایا تھا کیسا ہے، یہ کہہ دیا تھا ہر نفس موت کا ذائقہ چکے گی، موت برحق ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ تلخ ہے یا شیریں ہے یا کڑوی ہے۔ نبیوں نے بھی اس موت کا ذائقہ نہیں بتایا، اس لیے کہ جو چک گیا وہ بتانے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن 10 محرم
کربلا میں ہر چیز الٹ گئی. 10 محرم سے پہلے یہ تھا کہ ذائقہ ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ کیسا ہے. 10 محرم کو آقا حسین نے تخت پہ بیٹھ کے نہیں بتایا تھا، خدا سے وحی کر کے نہیں بتایا تھا، حسین نے فرشتے سے نہیں اٹھایا تھا. حسین نے 13 سال کے بچے سے پوچھا تھا موت کیسی ہے. قاسم نے کہا شہد سے زیادہ شیریں. حسین کے پہلو میں کھڑے ہو کر بتایا تھا جہاں حسین ہے وہاں موت شیریں ہوتی ہے. موت علی سے ملاقات کا بہانہ ہے. بے شک کل نفس ذائقۃ الموت، موت کٹھن مشکل ہے لیکن علی کے چاہنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے. پہلے تو مولہ پیش آنا ہے، وہ معصومین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. معصومین تشریف لے آتے ہیں. جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ حارث ہمدانی کا واقعہ آپ نے سنا، اور آپ کی زحمت تمام کہ مومن ہو یا کافر ہو، یہ شرف ہوتا ہے کہ ہمیں جب ہم محبت علی کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ موت ہمارے لیے موت نہیں ہوتی، یہ کمال کا زینہ ہوتی ہے، ہمارے لیے کمال کا زینہ بنتی ہے. ربا جو بنی نجار کا غلام تھا، اسی طرح تو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جنازہ جا رہا تھا، گھر کے سامنے سے کچھ افراد نے اٹھایا ہوا ہے. مولا امیر بھی کھڑے ہیں، پاک پیغمبر تشریف فرما ہے، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ربا کا جنازہ ہے، بنی نجار کا غلام تھا، انہوں نے اسے مارا ہے اور یہ قتل ہو گیا. مولا امیر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، یہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو فرماتا تھا انی یحبک یا امیر یا علی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو یہ جملہ کہتا تھا انی محبکا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب یہ جملہ پیغمبر اکرم نے سنا تو ارشاد فرمایا ربا کے جنازے کو ادھر لے آؤ. لے آئے جنازہ، رسول نے اپنے دست مبارک سے اسے غسل دیا، اللہ اکبر، اپنے پیرن مبارک سے اسے کفن دیا. اس کے بعد کچھ جنازے میں چلے، لوگوں کو تسبیح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. جنازے میں بہت زیادہ کثرت سے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ لوگ تو اتنے نہیں دکھ رہے، یہ آوازیں بہت زیادہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرمایا خدا نے 70,000 دستے فرشتوں کے نازل کیے ہیں، ہر دستے میں 70,000 فرشتے ہیں جو ربا کی تشیع جنازہ کر رہے ہیں. اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا، دست مبارک سے قبر کو بند کیا. اس کے بعد فرمایا ربا چونکہ پیاسا گیا تھا تو اس دنیا سے اس لیے حوران جنت اس کے لیے کوثر کے جام لے کر اس کے لیے کھڑی ہیں، اس کو پانی پلانے کے لیے. پھر رخ کیا مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی طرف، ہمیں اور آپ کو ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ یا علی، فرمایا کہ یا علی مان لا جالک الا حبک یا علی، یہ ربا کا جو بھی ملا ہے نا آپ کی محبت کے صدقے میں ہے. آئیے ہم اور آپ بھی ہاتھ جوڑ کر کہے اے میرے مولا، ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں عاشق اہل بیت علیہم السلام بن جائیں. آج یہی کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. بے شک ہم اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اپنے اعزاء سے، اپنے اقربا سے دور ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، خانوادہ بھی سن رہا ہے، اور آج ہم جس کی ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہے ہیں بے شک یہ محب عزادار امام حسین تھے، عزاداری کو قائم کرنے والے تھے، ذاکر باب الحوائج تھے. مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی، آئی سی یو میں گئی، وینٹیلیٹر تھا، شب جمعہ تھی، آنکھوں سے اشک گر رہا تھا، اشارے سے بلایا، قریب گئی، پوچھا کیا ہے؟ کہ مجھے مصائب مولا عباس سناؤ. میں نے انہیں مصائب مولا عباس سنایا. کچھ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے عزاداروں سے کتنی محبت کرتے ہوئے آج ایک محب امام حسین اس دنیا سے گیا ہے. ان دعاؤں کے ساتھ مولا ان کی بیٹیوں کو صبر دے کہ آج میں وہ مصائب پڑھنا چاہتی ہوں جو میں مجلس پڑھنے نکلتی تھی، اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر دیا کرتے تھے، بیٹا یہ پڑھنا، یہ کرنا، تم خادم امام حسین بننا، خانوادے میں ایک ایک بچے کو
نصیحت کرتے تھے ذاکر امام حسین بنو. عزاداری کرنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آتے تھے, کبھی محرم کو نہیں چھوڑا. وہ مولا عباس سے بہت عقیدت رکھتے تھے. مولا مرحوم کو جوار معصومین میں بہترین جگہ مرد فرمانا, خانوادے کو صبر عطا فرمانا. میں اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی کہ میں نے آپ کا وقت لیا ہے. تھوڑی دیر ربط مصائب آپ کی زحمت تمام کہ مولا عباس وہ ہستی کہ جس کی تربیت بچپن سے یہ کی گئی تھی کہ تمہیں کربلا کے لیے کام آنا ہے. شاید اس کے بعد بھی پڑھ کے ایک جملہ کہہ دیا جانا چاہیے کہ ساری کائنات جس در پر آ کر اپنی حاجتوں کو پورا کروائے خدا اسے, اور اگر وہ خدا سے کچھ مانگنے کے لیے اپنی ہاتھوں کو آگے بڑھائے تو اسے پروردگار عالم عباس جیسا بیٹا عطا فرماتا ہے. علی ابن ابی طالب اگر خدا سے طلب کیا ہے تو پروردگار عالم نے عباس جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا. وہ جو جانشین مولا متقیان علی ابن ابی طالب تھا, مولا شروع سے ہی عباس کو اسی طرح سے جیسے کہ خود علی رسول کا سایہ تھے میرے مولا عباس کی تربیت کر رہے تھے. عباس حسین کے ساتھ ایسے رہنا جیسے میں رسول خدا کے ساتھ رہتا ہوں. اور جب وقت رخصت امام متقیان علی ابن ابی طالب کا آیا, اپنی تمام اولاد کو بلانے کے بعد سب کا ہاتھ اس وقت سامنے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا. مگر جب مولا عباس کی باری آئی اور وہ باری بی بی ام البنین کی آنسوؤں کے ساتھ آئی, آخا میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ مولا نے کہا کہ دیکھو تم وہ نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں, تم وہ نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں. حسین کو بلایا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا. عباس, اے عباس میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا. آقا عباس کی یہ ہیبت تھی جو کہ گزارش ہے مولا ابوالفضل عباس کا مسائب پڑھا جائے. مولا عباس علیہ السلام تمام کی حاجتوں کو پوری فرمانا کہ تمام نصیحتیں والد گرامی کے ذریعے سے ہر کسی کو, بابا علی مرتضیٰ کے ذریعے سے ہر کسی کو سمجھایا تھا کہ عباس کل کربلا میں حسین کے کام آنا. مگر جب کربلا برپا ہوئی اور وہ شخص کی جسے جنگ کی اجازت نہ ملی ہو وہی تھے عباس علمدار, علمدار لشکر حسینی. ایسے علمدار ہیں ہمارا آپ کا ایسا میرا مولا کہ اہل حرم کی وہ تمام کی تمام بیویاں کی جن پر آنکھ ٹکی ہوئی تھی وہ تھے مولا عباس. تمام اہل حرم کی آس تھے عباس. سکینہ مول کا چچا عباس, حسین لشکر کا سپہ سالار عباس. یہی تو وجہ تھی کہ جب قاسم جا چکے, اکبر کام آ چکے, اونو محمد قربان ہو چکے, قیام حسینی میں کوہرام بڑھتا ہی چلا گیا. اور ہر ایک جب چلا گیا, جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو عجیب کیفیت ہوا کرتی ہے. قیام حسینی میں ایک شہید جب رخصت ہوا کرتا تھا, خدا ایسی مصیبت کسی کو نہ دکھائے کہ مصائب کا ایک حصہ ہے کہ آقا عباس بچوں کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا دیکھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے بچوں کی پیاس کو مولا عباس محسوس کر رہے تھے, شدت پیاس کو زمین پر بیٹھتے چلے گئے. ہر طرف سے التش کی صدایں بھی بلند ہو رہی تھی. عباس کے کانوں میں وہ صدایں التش پڑ رہی تھی. عباس علیہ السلام وہ کی جو سقائے اہل حرم ہمیشہ سے رہے تھے. اس دن کی جب آقا عباس چھوٹے چھوٹے بچوں کی تپش و گرمی کو دیکھا, گرمی کا زکام زمانہ ہے, اور مولا عباس جب بچوں کی التش کی صداؤں کو برداشت نہ کر سکے سوچ سوچ کر روتے رہے کہ کیسی علم برداری, میں کیسا سقا ہوں. آقا حسین کے سامنے اے مولا بچوں کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا. عباس تشریف لے گیا آقا حسین کی خدمت میں, میرے مولا نے بٹھایا. عباس کیسے اجازت دے دوں, اے بھائی کیسے اذن دے دوں, تم تو ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہو. آقا حسین کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, سر کو جھکایا, سوال کیا آقا
وہ لشکر کہاں باقی رہا جس کا مسیح پر سالار تھا. وہ عباس آقا حسین نے کہا عباس اگر پانی کی سبیل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, تمہیں ابن وغا تو نہیں دیا جا سکتا. آقا حسین نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لگا ہوا علم لیا, دوسرے ہاتھ میں سکینہ کو اٹھایا, گود میں سکینہ ہے, ہاتھ میں آپ کا علم ہے, لے کر خدمت آقا حسین میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں آقا خدا حافظ. بچوں کی پیاس کا سامنا کرنے کے لیے آقا عباس جا رہے ہیں. حسین مولا اپنے اس بھائی کی دعا دے کر بھیج رہے ہیں. آقا حسین سکینہ کی جانب دے کر کہا بیٹا سکینہ تمہارا بھی کچھ نہ بچے گا, ہمارا بھی کچھ نہ بچے گا. اب جو چچا جائے گا تو واپس نہ آئے گا. اجرکم اللہ, مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. چچا کو پانی لینے کے لیے تو بھیج دیا. ہاں بیویوں ہمارا آپ کا مولا عباس نہر فرات پر آئے, مشکیزے کو بھرا, لے کر نکلنے لگے. جیسے چلو میں پانی لیا میرے مولا نے فرات پر پھینک دیا, کیونکہ عکس سکینہ نظر آیا, عکس اصغر نظر آیا. میرے مولا گھوڑے پر سوار ہوئے, تیزی سے عبور کرتے ہوئے فتح کے عالم میں مشکیزہ بھر کر چلنے لگے. روایتیں کہتی ہیں میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا, کچھ دور آگے بڑے بایاں بازو قلم ہو گیا. ہائے میرے مولا عباس دائیں سے بائیں منقلب ہوئے, گھوڑے سے زمین پر گرے. اجرکم اللہ, پرچم کا گرنا تھا, علم کا گرنا تھا. ادھر خیمہ پر جو آنکھوں کی اوٹ بنائے منظر کو دیکھ رہا تھا, کمر پر ہاتھ رکھی ایک مرثیہ پڑا, الانا کسرا زہری آقی عباس. گرتے پڑتے میرا مولا جوان بھائی کی لاش پر آئے, آگوش میں زخمی سر کو رکھا, رو کر کہا عباس میری ایک خواہش پوری کر دو. مولا کیا؟ مجھے آج تک آقا کہا, سید کہا, اب مجھے تمہیں ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو. آئے میرے مولا نے 3 مرتبہ یا کی حسین کہا, روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. بار الہ تجھے واسطہ پنجتنی پاک, 12 امام 14 معصومین کا. اے خدا تجھے واسطہ اسیران کربلا, یتیمان کربلا, شہیدان کربلا کا. پروردگار عالم اس مجلس اعزا کے تصدق میں میرے معلوم میرے اللہ مرحوم وسیم حسن ابن حسن زکی کی روح کو اصال کیا. پروردگار عالم بانیان حاضرین شریکان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمانا, جوار معصومین میں بہترین جگہ مرد فرمانا. بار الہ پروردگار عالم جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا. ایک مرتبہ درود سورہ ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم وسیم حسن ابن حسن زکی کو ہدیہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق صفاتک و بعزت جلالک و بعظم اسمائک و بنور انبیائک و بعصمت اولیائک و بدماء شہدائک و بمناجات فقرائک نسلک زیادة فی العلم و صحة فی الجسم و برکة فی الرزق و طولا فی العمر و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت و نجاة من النار و دخولا فی الجنہ و عافیة فی الدین والدنیا والآخرة برحمتک یا ارحم الراحمین. حسین 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 حسین
روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، جان دی دوری میں آخر رنج و غم کھانے کے بعد، روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، تھی وصیت غیر شامل ہونا میرے دفن میں، تھی وصیت غیر شامل ہونا میرے دفن میں، اس لیے تابوت اٹھا شب کو کفنانے کے بعد، روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، آؤ بچوں دیکھ لو ماں در کو وقت آخری، آؤ بچوں دیکھ لو ماں در کو وقت آخری، بولے حیدر اس طرح زہرا کو نہلانے کے بعد، روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، کہتی تھی رو رو کے زینب یا الہی کیا کروں، کہتی تھی رو رو کے زینب یا الہی کیا کروں، ماں میری جنت چلی ہے مجھ کو سمجھانے کے بعد، روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، عمر بھر منہ سے نہ بولی دشمنان دین سے، عمر بھر منہ سے نہ بولی دشمنان دین سے، اس قدر صدمہ ہوا دربار سے آنے کے بعد، روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، گھر علی کا اجڑا صدف سوس ویرانہ بنا، گھر علی کا اجڑا صدف سوس ویرانہ بنا، روئی حسرت بے کسی پر لاش اٹھ جانے کے بعد، روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، تھی یہ حسرت دیکھ لے دولہا بنے حسنین کو، تھی یہ حسرت دیکھ لے دولہا بنے حسنین کو، ہلائے جنت پہنائے منہ کو دھلوانے کے بعد، روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد، آرزو مدت ہے واقف کی یہ بنت رسول، آرزو مدت ہے واقف کی یہ بنت رسول، ہوگی قبر میری روشن آپ کے آنے کے بعد، روئی زہرا اس قدر
مد کے مر جانے کے بعد جان دی دوری میں آخر رنج و غم کھانے کے بعد روئی زہرا اس قدر احمد کے مر جانے کے بعد حسین حسین بابی زیارت پڑھا دیں. ہلو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا علی بن ابی طالب. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا حسن مجتبی. السلام علیکم یا حسین شہید کربلا. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع رسولہ. قد جہدت نصرت صبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدارک جہیم. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا نس النفوس ایھا المدفون بالعرض. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزائے. السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن علی بن مسرزہ روحی جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب عصر و زمان. علمان 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 من فتنۃ الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم امام انس و جان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام زماننا. ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات
سید